قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری ہمارے اسلاف میں ایک نیک آدمی گزرے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بھوک ننگ کا شکار تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کئی دن سے بھوکے ہیں۔ ایک تھیلی ملی، کھول کے دیکھا تو قیمتی موتیوں کا ہار۔ پہلے تو سوچا یار اس کو بیچ لوں، پھر خیال آیا کہ نہیں یار یہ تو بددیانتی ہے۔ گھر سے باہر نکلے تو ایک شخص 500 دینار لے کے پھر رہا تھا کہ میری تھیلی گم ہو گئی ہے، اگر کوئی مجھے لوٹا دے تو میں اس کو یہ انعام دوں گا۔ تو ان کے ذہن میں حدیث آئی کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو انہوں نے اس سے علامات پوچھی، انہوں نے علامات بتا دیں، انہوں نے اس کو تھیلی واپس کر دی۔ انہوں نے 500 دینار دینے چاہے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نے یہ اللہ کے لیے تمہیں واپس کیے ہیں اور میں اس ایمانداری کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا لیکن انہوں نے نہیں لی۔ یہ گھر واپس آ گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، پھر معاش کی تلاش میں گھر سے نکلے، سمندری سفر پر روانہ ہو گئے، طوفان آ گیا، ساری کشتی ٹوٹ گئی، حصے بکھرے ہو گئے کشتی کے۔ بڑی مشکل سے ایک پٹا ان کے ہاتھ آیا، اس کے اوپر چڑھ گئے اور وہ لہریں جدھر لے جاتی رہیں جاتے رہے۔ بڑی مشکل ایک جزیرے پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں مسلمان آباد ہیں۔ مسجد میں جا کے پناہ لے لی، وہاں قرآن پڑھنا شروع کیا تو لوگ آ گئے، حیران ہوئے، کہتے آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ کہتے جی ہمارے بچوں کو پڑھائیے۔ انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کیا۔ 2-4 دن میں انہیں کوئی کاغذ ہاتھ آیا تو انہوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ لوگ آ گئے، حیران ہوئے، کہتے تمہیں لکھنا بھی آتا ہے؟ کہتا ہے جی لکھنا بھی آتا ہے، ہمارے بچوں کو لکھنا بھی سکھاؤ۔ حالات بدل گئے، لوگوں نے خدمت دینا شروع کر دی، مالدار ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ایک یتیم بچی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کی اس سے شادی کریں۔ تو انہوں نے پہلے تو لیت لال سے کام لیا، انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہی سے شادی کرنی ہے، اور وہ بہت خوبصورت ہے اور بڑی خوب سیرت بھی ہے اور وراثت میں اسے مال بھی ملا ہے۔ یہ تیار ہو گئے، بچی دلہن بن کے آئی، نکاح ہوا تو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو انہوں نے مکہ مکرمہ میں اس کے باپ کو لوٹایا تھا۔ اب یہ اس ہار کے اوپر دیکھنے لگ گئے تو لوگوں نے برا منایا، انہوں نے کہا یار اتنی خوبصورت بچی آپ کو دی، آپ بچی کو چھوڑ کے ہار پہ نظریں گاڑ کے بیٹھے۔ تو پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ سن کے وہ لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ اس کا باپ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اس نوجوان سے ملا دے تو میں اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ کروں، اور دیکھو قدرت تمہیں وہاں سے اٹھا کے کس طرح سے یہاں تک لے آئی۔ وہ فوت ہو چکے تھے، پھر ان کی شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے، کچھ عرصے بعد وہ بیوی بھی وفات پا گئی، بچے بھی وفات پا گئے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو دولت میرے پاس ہے وہ ہار وراثت میں پھر میرے پاس آ گیا، تو اس کو بیچ کے یہ دولت میں نے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے کسی کنارے جا رہے تھے تو بھوک لگی، دسترخوان بچھایا تو قریب سے ایک چرواہا گزر، تو اس کو کہا چرواہے آؤ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھو، کچھ تم بھی کھاؤ پیو۔ تو اس نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا یار اتنی گرمی، شدید گرمی میں روزہ رکھا ہے اور لو چل رہی ہے اور پھر یہ پہاڑ ہیں، تو کیا تھا تم نہ کرتے؟ تو اس نے آگے سے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں اس دن کی تیاری کر رہا ہوں جس دن عمل کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا، تو ابھی میرے پاس عمل کرنے کا موقع باقی ہے، اس لیے میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سوچا اس کا ذرا امتحان لیں اس کی ایمانداری کا، تو کہا یار اچھا ایک بکری اگر دے دو نا اپنے اس ریوڑ میں سے تو ہم تمہیں نقد رقم بھی دیں گے اور تمہیں افطاری کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت۔ تو حضرت عبداللہ نے آگے سے یہ کہا، عبداللہ بن عمر نے، یار مالک کو کہہ دینا بس گم ہو گئی، پہاڑوں میں ویسے بھی چراتے ہوئے ایک آدھ بکری آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو اس نے پھر جو ہے وہ ان کی طرف گھور کے دیکھا اور کہا این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ پھر وہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بھی یہ دہراتے رہے این اللہ این اللہ۔ جب مدینہ واپس آئے اپنے بندوں کو بھیجا، اس کے مالک سے بکریوں کا بھی سودا کیا، اس کو بھی خرید کے آزاد کیا اور وہ بکریاں اس کو ہبہ کر دیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہوتا ہے وہ بالآخر آپ کو مل جاتا ہے۔ اور قدرت کا ایک نظام، اصل میں تو دنیا دارالامتحان ہے، لیکن ایک نظام یہ بھی ہے کہ آپ یہاں جو بوتے ہیں وہ کاٹتے بھی ہیں، اور اگر آپ ایمانداری کے ساتھ لگے رہتے ہیں، صبر اور شکر کے ساتھ، تو دنیا کے اصولوں میں بھی، دنیا کا نظام اللہ نے کچھ ایسا بنایا کہ یہاں پہ بھی ریگارڈ ملتا ہے۔